پہلے مغرب سے ہی 24 آور کا جو دن رات کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ چاند پہلے نظر آتا ہے، اگلا دن ہوتا ہے نا اس کا، لیکن وہ لیل ہے، دن نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے اس کا اگر آپ نے نیت داخل وقت کے اندر جا کر کی ہے جی اس کا پھر حکم الگ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، نیت دل میں تھی بعد میں کر لی، وہ الگ بات ہے. لیکن نیت کے لفظ یقیناً یہی آئیں گے کہ ابھی وہ دن شروع نہیں ہوا، کیونکہ دن شروع ہوئے جب نیت آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ نیت داخل وقت میں کر رہے ہیں تو نیت اس سے پہلے مقدم ہونی چاہیے نا. تو رات میں ہونے کی وجہ سے کہ ابھی دن شروع نہیں ہوا تو آپ رات میں نیت کر رہے ہیں، اس لیے غدن کا لفظ بولتے ہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ آنے والا دن جو ابھی حالانکہ چند منٹوں کے بعد ہی وہ طلوع تو ہو جاتا ہے لیکن یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی وہ رات میں نیت کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا کہ سورہ یاسین شریف میں جو مبینے 7 مبینے آتی ہیں تو ان کو پھر وہ واپس جا کے دوبارہ پھر پڑھتے ہیں سورہ یاسین، تو اس کی کوئی خاص فضیلت ہے اس انداز سے پڑھنے کی؟ ہاں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور ہے. عملیات کی، اعمال کی جو کتابیں ہیں اور خاص طور پر محدثین کرام نے جو عمل الیوم واللیلہ کتاب ہے، امام نووی کی کتابیں اذکار ہے، اس طرح کی جو احادیث مبارکہ کی کتابیں اعمال کے بارے میں جمع کی گئی ہیں، اس کے اندر یہ موجود ہیں روایات کہ اس طرز پر پڑھنے سے کہ مبین پر واپس یعنی اس کو تکرار سے پڑھنا، تو اس کی فضیلت موجود ہے. اس کے علاوہ جو صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی کتابیں ان میں بھی اس عمل کی فضیلت موجود ہے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. نذیر احمد صاحب نے حضرت لیسٹر سے یہ سوال پوچھا ہے کہ تعزیہ بنانا جائز ہے محرم میں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء تعزیہ کے پیچھے رحمت اللہ تعالی علیہ چل رہے تھے، تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے یا ویسے ہی انہوں نے یہ سنی سنائی بات کر دی ہے؟ یا نہیں، کوئی نہیں، کسی کتاب میں ایسا موجود نہیں ہے. اگر تعزیے کے پیچھے انہوں نے چلنا ہوتا تو خود بھی تعزیے بناتے، اور آج چشتیہ سلسلہ سارے تعزیے بنا رہا ہوتا، کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتے تو یقیناً بعد والے بھی بناتے. ایسا کچھ نہیں ہے. جی البتہ بعض علاقوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ روایات مشہور ہیں بعد کے بزرگوں میں، ایسا ہے کہ جو لوگ تعزیہ وغیرہ نکالتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی، اور خود کو مطلب ان کی گنتی جو ہے لوگ مسلمانوں میں ہی کرتے ہیں کہ وہ اہل اسلام ہے. تو ان کے اس کام پر کئی جگہ پر، چونکہ اکھنڈ بھارت اس وقت تھا نا، یہ ہندوستان تھا سارا، اکثریت تو یہاں پہ ہندوؤں کی تھی، تو کئی مقامات پر ان کو جلوس وغیرہ سے یا اس سے ہندو روکتے تھے. اچھا، ہندو جب روکتے تھے نا تو پھر یہ مسئلے کو اہل اسلام کا مسئلہ بھی لوگ بنا لیتے تھے کہ چلو جیسا بھی پڑھتے ہیں لمبا چوڑا کر کے پڑھتے تو ہے نا. تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ چلو یہ مسئلہ اہل اسلام کا ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں تھا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے، اس ایک بات سے تعلق حمیت سے تھا کہ آخر کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اس طرح کی کر کے. تو یہ ان کا انتظامی فیصلہ ہے، اس کا کوئی شرعی فیصلہ نہیں ہے. حضرت نظام رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی آپ کے بارے میں تو ایسا کہیں میں نے پڑھا بھی نہیں، اور میرے علم کے مطابق ایسا نہیں، بلکہ ان کی کتابوں میں تو تردید ہے بڑی، ان کی شدید تردید آپ نے کی ہے، ان کی بطلان ثابت کیا ہے روافض کا. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو دیکھنا چاہے فوائد الفواد اٹھا کے دیکھے اور آپ کی سیرت کتابیں دیکھیں، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو وہ کیسا سمجھتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ بعض شہروں میں اب بھی ایسا ہو جاتا ہے، انڈیا میں اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ ہندو روک رہے ہیں تو ان کے چونکہ کئی نکلتے ہیں، وہ دسہرے کا نکال رہے ہیں، فلانا نکال رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو یہ اہمیت آتی ہے کہ تم جو نکالتے رہتے ہو روز، کبھی کسی کٹے کا نکال لیتے ہو، کبھی کسی چیز کا نکال لیتے ہو، تو اگر ان کو بھی بیچاروں کو نکال لینے دو. اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں، یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے. جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت جماعتی قسم کی آ جاتی ہے یا قومی آ جاتی ہے یا اس طرح کے حوال، اس طرح کی بات ہے. یہ اس کو اس بارے میں گرنا کہ یہ کوئی شریعت میں جائز ہے، یہ نہیں ہے. اور تماثیل بنانی ایسی، یہ غیر ضروری بات ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق اس طرح کا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سارا جو ہے نا
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے ارشاد گرامی من ضرب الخدود وشق الجیوب فدعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چہرے پیٹتے ہیں جی اور کپڑے پھاڑتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، کوئی اور نبی تلاش کر لیں اپنا۔ تو اس قدر وعیدیں آئی ہیں۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی خانوادہ اہل بیت، اصول کافی میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں یہ منع ہے، چہرہ پیٹنا، بال کھولنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، واویلا کرنا، جہالت کی باتیں کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع فرمایا۔ یعنی ائمہ جو ان کے نزدیک معصومین وہ کہتے ہیں، جن کو ہم بھی محفوظین مانتے ہیں ان کو، اور اقطاب کا درجہ ہے ان کا، قطب ہیں وہ اولیاء میں، جی جی بلکہ قطب الاقطاب کا درجہ ہے ان کا، ائمہ اہل بیت کا۔ جی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکتوب حاشیے میں صراحت کی ہے، قطب الاقطاب جو ہے وہ اولاد رسول سے ہوتے ہیں، جی جی اور یہ قطب الاقطاب افراد کے مرتبے پر فائز ہیں۔ تو آپ منع فرما رہے ہیں۔ اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے ان روایات کو نقل کیا باقاعدہ۔ تو یہ سب امور ہوتے ہیں، تو ایسے جو امور ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں ایسے ایسے اولیاء کرام کیسے شریک ہوں گے؟ بات ایسے ہی بس بنائی گئی ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پنجاب میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں نا، ابھی مثال وارداتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اور دہشت گرد لوگ ہیں وہ حملے کر رہے ہیں جی، جی جی تو اس کو مذمت ہم بھی کر سکتے ہیں، جی ہم کرتے بھی ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ جی کسی بھی کمیونٹی پر لوگوں کا دھاوا بولنا یا حملہ کرنا، جی تو کوئی بھی انسانی برادری میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہیں دیتا جی کسی مہذب معاشرے میں لوگوں کی جانیں تلف کرنا اور نہتے لوگوں پر حملہ کر دینا اور ان کو مار دینا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مذمت کریں جی بھئی اچھا نہیں ہوا، تو وہ لوگ کہیں جی مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ حق ہے، یہ غلط بات ہے۔ طریقے ان کے بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس طرح ان کا تلف کر دینا، اطلاف کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک انسانی تمدن کا بھی مسئلہ ہے نا اس کے ساتھ، یہ صرف شرعی مسئلہ کے طور پر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ یاسر طاہری صاحب نے سلاؤ سے حضرت یہ سوال پوچھا، جی اور ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں پیدائش ہوئی ہے پاکستان میں، جی اگر اس گاؤں میں بندہ یہاں سے واپس جائے اور وہاں پہ وہ نماز ادا کرے اور اس کے ٹھہرنے کی نیت 12 یا 13 یا 11 دن کی ہو، یعنی اقامت جس سے ثابت ہوتی ہے اتنے دن کی نیت 15 دن کی وہ نہ کرے، تو وہ وہاں نماز کیسی پڑھے گا؟ قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ وطن اصلی جو ہے نا، جی جہاں ان کے والدین ہوں یا ان کے املاک ہوں، جی جی تو وطن اصلی میں نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے دن کی رہنے کی نیت ہے تو پھر وہ جو ہے نا مقیم ہوں گے اور یا اس میں ہوں گے۔ وہ جب اس گاؤں کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اندر، جی اس وقت وہ مقیم خود بخود ہو وہ جائے۔ مقیم خود بخود ہو جائیں گے، نیت چاہے تھوڑے دن کی ہو یا زیادہ دن کی ہو۔ پیدا ہونا صرف ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیدا بعض لوگ تو مسافرت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ جا وطن اصلی سے مراد ہے جو جہاں پہ ان کا اصلی گھر ہے اور ان کے والدین ہیں، زندہ یا قبریں ہیں ان کی، اور ان کی جو املاک ہوں، گھر ہو، وہ وہاں ہو۔ مثال پیدا تو بندہ گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے، مسافر ہے اس دوران پیدا ہو گیا، جی جی یا ملازمت پر ماں باپ تھے جی تو کسی جگہ پہ ان کی سکونت عارضی تھی، وہاں بچہ پیدا ہو گیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جی اس لیے صرف پیدا کا لفظ جامع نہیں ہے، جی جی یہ جامع یہ لفظ ہے کہ جہاں اس کے والدین کا وطن اصلی ہے، جی جی وہاں ان کی املاک ہیں، گھر ہے، ماں باپ ہیں یا ان کی قبریں ہیں، یہ ہے وطن اصلی۔ تو جب وہ اس کی گاؤں کی اصل حدود میں، اضافی نہیں، جی اصل حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ مقیم والا حکم ہو جائے گا ان کا، چاہے وہ ان کا کم دن رہنے کا خیال ہو یا زیادہ۔ وطن اصلی کا یہ ہمارے ساتھ محترم المقام صاحبزادہ مفتی طاہر چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب آپ کی خدمت میں، اور حضرت
حافظ عبد القادر صاحب نشائی اور فخر العلماء فخر السادات حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت اقدس میں گزشتہ سے پیوستہ عید مبارک ہو. خیر مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو حضرت. بہت شکریہ. اور عرض یہ ہے کہ غیر سید بھی قطب الاقطاب ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ سادات سے ہی قطب الاقطاب ہو سکتے ہیں، تو غیر سید سے بھی کوئی قطب الاقطاب ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ کسی غیر سید کو قطب الاقطاب کہنا کیسا ہے؟ اگر صرف سادات کے لیے یہ مخصوص ہے تو پھر غیر سید کو اگر کوئی کہے تو یہ کیسا ہوگا؟ آپ وضاحت فرمائیں گے تو موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ. بہت شکریہ حضرت تشریف فرما ہونے کا. اللہ پاک آپ کو بھی عید کی خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. یقیناً آپ کی آمد سے ہمارے پروگرام کی برکت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت اگلا سوال تھا یاسر طاہری صاحب نے. ہاں یہ سوال ہو گیا اور حضرت نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرما دیا کہ اس کو جو جہاں آپ پیدا ہونے کا جیسے آپ نے بات کی، جہاں آپ کے خصوصی طور پہ ددحال رہتے ہیں، آپ کی زمین ہے، مکان ہے، آپ کے آباء و اجداد میں سے لوگ وہاں مدفون ہیں، تو وہ آپ کا وطن اصلی ہے. اور وطن اصلی کے لیے تھوڑا یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. جب اس کی حد میں داخل ہو گئے آپ تو آپ وہاں پہ